اور حضور کی عزت کی قدر کی. نزہۃ المجالس کی روایت ہے، علامہ امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سید زادی تھی، غریب تھی. لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور وطن چھوڑ کر سمرقند یا کسی اور شہر کا تذکرہ کیا کہ سمرقند میں آ کر کے سمرقند کے جو جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری مدد کر دے، ہمارے رہنے سہنے کا انتظام کر دے. غربت کی ماری تھی، اولاد بھی ان کی تھی، بچیاں تھیں، آل رسول تھے. اب ہر ایک سے کہنا بھی مناسب نہ تھا. اس فکر میں اور یہ سوچ کر آ کر کے جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئی، ہو سکتا اللہ پاک غیب سے ہمارے رہن سہن کا کوئی انتظام کر دے. تنگ دستی تھی، غربت و افلاس کا ماحول تھا. بہت دیر تک بیٹھی رہی. کیا دیکھا کہ اس وقت کا جو حاکم تھا مسلمان تھا. شہر کے حاکم کی سواری ادھر سے گزرنے لگے تو کسی نے بتایا کہ یہ شہر کا حاکم ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی حاجت ان کے سامنے رکھو، حاکم وقت ہے تمہاری حاجت کو پوری کرے گا. سید زادی اٹھی اور نہایت ہی پردے کے اہتمام کے ساتھ میں اس حاکم وقت کے پاس گئی جو مسلمان تھا، اور اس سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں فلاں مقام اور فلاں بستی کے رہنے والی سید زادی ہوں. غربت کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور اس اجنبی شہر میں، اس اجنبی بستی میں آ کر جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھی ہوں تاکہ اللہ غیب سے کوئی انتظام کر دے. تو حاکم وقت ہے، تیرے پاس سہولتیں ہیں، تو ہماری کچھ مدد کر اور ہمارے رہنے سہنے کا انتظام کر دے. اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے گا. جس نبی کی ہم نواسے ہیں وہ نبی کونین کا وعدہ ہے، میرے آقا کریم، میرے نانا جان اس خدمت کا صلہ تجھے ضرور دیں گے. اس حاکم نے جب سید زادی کی باتیں سنی تو وہ متکبر تھا، مغرور تھا اور اس کو دولت کا نشہ تھا. اس نے رخ پھیرتے ہوئے متکبرانہ اور مغرورانہ انداز میں کہا کہ اے عورت، تیرے پاس تیرے سید ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت پیش کر. اس سید زادی تو یوں غموں کی ماری تھی، ظلم و ستم کی ستائی ہوئی تھی. انہوں نے سوچا کہ تھوڑی سی دنیا کی چاہت کے لیے میں اپنا نسب اس سے بیان کروں. انہوں نے رخ پھیرا اور واپس آ کر اس دروازے پر بیٹھ گئی. وہ حاکم وقت بدنصیب تھا، چلا گیا، سواری گزر گئی. کچھ دیر اور گزری، پھر لوگوں نے بتایا کہ کسی اور جگہ کا ایک حاکم اور آ رہا ہے اور اس کی سواری ادھر سے گزر رہی ہے، لیکن وہ حاکم جو ہے وہ حاکم مسلمان نہیں، ایک مجوسی ہے. وہ سید زادی بہت زیادہ پریشان تھی، اپنے بچوں سے پریشان تھی. وہ پھر اٹھی اور پردے کے اہتمام کے ساتھ میں اس حاکم کے پاس گئیں جو حاکم مجوسی تھا، اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں اپنے نبی کے خاندان کی ہوں، حضور کی صاحبزادی ہوں. غربت نے مجھے اس مقام پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے. میری اولاد ہے، تو حاکم ہے، تو مالدار ہے، تیرے پاس اگر کچھ ہو سکتا ہے تو میرے رہنے سہنے کا بندوبست کر دے، میرا انتظام کر دے. وہ مسلمان نہ تھا، وہ مجوسی تھا، کافر تھا، وہ حضور کا کلمہ نہ پڑھتا تھا. اگر یہ انکار کرتا تو کچھ بات بنتی کہ یہ تو مانتا نہیں، لیکن اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے سید زادی، آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میں مکمل طور سے آپ کا سارا انتظام کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین جس پر چاہتا نظر کرم فرما دیتا. مسلمان اگر قدر نہیں کرتے، اللہ کافروں کو دولت ایمان دے کر انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرماتا. یہ قدرت کا مزاج ہے، یہ اللہ کا نظام قدرت ہے. اگر مسلمان دین کی قدر نہیں کرتے، نہ کریں، اللہ کافروں کو دین کی دولت دے کر انہیں سے اپنے دین کی خدمت لے دیتا ہے اور مسلمان یوں محروم رہ جاتے ہیں. اس حاکم نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں ابھی انتظام کرتا ہوں. اس حاکم نے اپنے ملازمین کو آرڈر دیا کہ میرے گھر جاؤ اور میرے گھر کی جو عورتیں ہیں ان سے کہہ دو کہ گھر میں جتنا عمدہ سے عمدہ لباس ہو وہ زیب تن کرے، اچھے اچھے زیورات کو پہن لیں اور نہایت ہی زینت اختیار کر کے ہمارے پاس چلی آئیں. اس نے حکم بھیجا. اس کی گھر کی عورتوں نے کیا کیا؟ اچھا لباس پہنا، اچھے زیورات پہنے، اہتمام کیا. جس طریقے سے لوگ
دوست احباب کے یہاں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ اچھا لباس اچھے انداز میں جاتے ہیں۔ اس مجوسی نے اپنے گھر کی عورتوں کو اسی اچھے انداز میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یہ سید زادی ہے، پیغمبر اسلام کی صاحبزادی ہے، انہیں اپنے گھر نہایتی تعظیم اور احترام کے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ ان عورتوں کے ساتھ میں اس سجدزادی کو حاکم نے بھیج دیا۔ اس کے گھر کی عورتیں سجدزادی کو اور ان کی اولاد کو اپنے گھر لے کر گئی، اور ایک بڑا مکان خالی کیا مکمل طور سے، اور ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ مکان میرا نہیں، یہ مکان آپ کی ملک ہے، آپ اس میں رہیں، آپ کی اولاد اس میں رہیں، اور ہم لوگ ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا بندوبست کیا، کہا آپ کا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہر اعتبار سے ان کے لیے سہولتیں دے دی۔ اس انداز میں اس مجوسی نے اس سیدزادی کا اہتمام کیا، اس کی قدر کی، ان کی عزت کی، اور انہیں رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا سارا بندوبست کر دیا۔ اب رات ہوئی، اب ماحول دیکھیں، منظر دیکھیں۔ رات ہوئی تو وہ جو حاکم تھا مسلمان تھا، جس نے اس سیدزادی سے سجد ہونے کا ثبوت مانگا، جب رات سوتا ہے تو خواب کیا دیکھتا ہے کہ میدان محشر قائم، محشر کا میدان قائم ہے، اللہ کے رسول ایک تخت پر جلوہ گر ہیں، اور گنہگاروں کی قطار لگی ہے، لوگ آگے بڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی خیرات دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم ایک ایک کو شفاعت کی خیرات دیتے ہیں اور جنت کا پروانہ دیتے ہیں، ایک ایک گزرتا جاتا ہے۔ یہ مسلمان حاکم بھی قطار میں لگ گیا، حضور ایک ایک گنہگار کی شفاعت فرما کر جنت میں بھیجتے ہیں۔ جب اس حاکم کی باری آئی اور یہ مسلمان حاکم حضور کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا نے رخ پھیر لیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی شفاعت کی خیرات لینے آئے ہیں، حضور میں بھی آپ کا امتی ہوں، آپ میری شفاعت فرما کر جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ جلال میں آ گئے، حضور نے اپنا رخ انور پھیر لیا اور کہا تو اے حاکم مسلمان تو کہتا ہے کہ تو میرا امتی ہے، بتا تیرے پاس امتی ہونے کی ثبوت کیا ہے، تیرے پاس امتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تیرے دروازے پر میری بیٹی آئی تھی، غربت کی ماری تھی، ظلم و ستم کی سزائے ہوئی تھی، اور تو نے اس سے سجد ہونے کا ثبوت مانا، تجھے شرم نہ آئی؟ آج تو پیش کر کہ تیرے پاس امتی ہونے کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے۔ حضور ناراض ہو گئے، بتاؤ پیارے کہاں سے ثبوت پیش کرے گا؟ سجد ہونے کی دلیل وہ امتی ہونے کی دلیل کہاں سے لائے گا؟ اگر مصطفیٰ جس کو رد فرما دے اسے کون قبول کرے گا؟ اتنا خواب دیکھنا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب بیدار ہوا بڑا بے قرار تھا، بے چین تھا، اب کیا ہو سکتا ہے، اب کیا ہو سکتا، وقت تو نکل گیا۔ اب اس نے کیا کیا، سجدزادی کو تلاشنا شروع کیا، تلاشتے تلاشتے پتا چلا کہ فلاں مجوسی کے گھر وہ سجدزادی نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، عزت و تقریب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس مجوسی سے جا کر ملا جس کے گھر تھی، اور اس سے کہا کہ تو جتنا چاہے مجھ سے دولت لے لے، لیکن اس سجدزادی کو ہمارے حوالے کر دے، میں ان کو اپنے گھر میں بساؤں گا، اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، ان کی عزت و تکریم کروں گا۔ اس شخص نے کہا اے مسلمان حاکم، تو دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دے نا، لیکن جو نعمت رب نے مجھے دی ہے وہ میں تجھے دے نہیں سکتا۔ سن، رات تو نے بھی خواب دیکھا، اپنے نبی کو دیکھا تو نے، اور تیرے نبی نے تجھ سے جو فرمایا وہ تجھے پتا ہے۔ اب سن، جب رات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا خواب، میرے مصطفیٰ میرے گھر میں جلوہ گر ہوئے، سرکار نے میرے گھر کو اپنے قدم ناز سے زینت دی ہے، اور میرے آقا نے مجھے بھی میرے سارے گھر والوں کو کلمہ پڑھایا، اپنے غلامی میں داخل کیا، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے غلامی میں داخل کیا مجھے، اور کس وجہ سے؟ جو میں نے حضور کی شہزادی کی عزت کی تھی، حضور کی آل کی تکریم کی تھی، اور پھر میرے آقا کریم السلام نے فرمایا کہ میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں، مسلمان کرتا ہوں۔ اے شخص تو مجوسی تھا، اب تو میرا غلام بن گیا، مسلمان بن گیا، تو نے میری اولاد کو دنیا کا مکان دیا، ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھ۔ جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی،
کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت عالیشان جنتی محل میرے سامنے ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنتی محل تیرا ہے، تیری اولاد کا ہے، جو دنیا میں میرے آل کے ساتھ دنیا کا مکان دیتا ہے، میں محمد مصطفیٰ اسے جنتی مکان عطا فرماتا ہوں۔ کہا کہ اب تو لاکھ کوشش کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اس سجادی کو میں تیرے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ دیکھو المکرم ذریتی، میرے آقا فرماتے جو میری اولاد کی عزت کرے گا میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔